السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے بی اے سیکنڈ ایئر آپشنل اردو پیپر نمبر 5 انشائیہ ڈرامے کا نصاب پر روشنی ڈالی تھی یا نصاب دیکھا تھا. نصاب کا پہلا حصہ انشائیہ پر مبنی ہے. آج کے لیکچر میں ہم اس کا پہلا حصہ، اس کا ضمنی عنوان جو ہے انشائیہ کی تعریف یا انشائیہ کسے کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے. انشائیہ لفظ انشا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں عبارت آرائی یا تحریر. عبارت آرائی یا تحریر سے مراد یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا، کوئی مضمون لکھنا، کوئی تحریر لکھنا، کوئی عبارت لکھنا. حقیقت میں انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے. یہ جو مضمون لکھے جاتے ہیں، مضمون کی یہ ایک قسم ہم انشائیہ کو کہہ سکتے ہیں. اردو ادب میں یہ صنف مغرب سے آئی ہوئی ہے یا انگریزی ادب سے آئی ہوئی ہے. مغرب میں چونکہ اس کی ابتدا بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، اس سے اردو والوں نے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اردو ادب میں بھی انشائیہ کی روایت کو رائج کیا. انگریزی میں انشائیہ کو لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے بھی کہتے ہیں. انگریزی میں انشائیہ کو لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کہتے ہیں. لائٹ کے معنی ہلکے کے ہیں، ہلکا مضمون. پرسنل ایسے ذاتی مضمون یا شخصی مضمون جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشائیہ کیا ہے. انشائیہ ایک ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے یا کسی شخصیت پر لکھا ہوا ایک مضمون ہوتا ہے جو اس شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. چونکہ انشائیہ نگار کسی بھی چیز کے تعلق سے اپنے شخصی احساسات اور تاثرات بیان کرتا ہے. انشائیوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انشائیہ نگار ہے یا انشائیہ لکھنے والا ہے، وہ کسی بھی چیز کے تعلق سے اس کے جو ذاتی احساسات ہیں، اس کے جو تاثرات ہیں، ان کو قلم بند کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے. اس وجہ سے اس کو بعض دفعہ سیلف پورٹریٹ بھی کہا گیا ہے. سیلف پورٹریٹ یعنی ذاتی شبیہ. ایک انشائیہ نگار اپنے انشائیوں میں شخصی نقطہ نظر اور انداز فکر کو پیش کرتا ہے. کسی چیز کو لے کر انشائیہ نگار اس کے بارے میں اپنے خود کے نظریات یا خود کے تجربات، خود کے جو احساسات ہیں، خود کے جو جذبات ہیں، اس کو وہ تحریر کرتا ہے. اس کا جو نقطہ نظر رہے گا وہ شخصی رہے گا، مطلب کسی ایک کا پرسنل ذاتی رہے گا. سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی تاثر ہو، سب کے لیے وہ چیز وہی اثر یا وہی احساس پیدا کرے، یہ ضروری نہیں ہے. اس سے ہم آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کن اصولوں اور اقدار کا حامل ہے اور زندگی میں کن باتوں اور چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں اس چیز کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہم کو یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کس طرح کی ہے، اس کے اصول کس طرح کے ہیں اور وہ کون سے اقدار کا حامل بھی ہے، اور اپنی زندگی میں وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور کن چیزوں کو
نظر انداز کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس پر ہم کو اس مضمون سے تمام کی تمام معلومات مل جاتی ہیں۔ چونکہ انشائیہ کی ابتدا مغرب میں ہوئی ہے، تو مغرب کے بہت سارے ناقدین، فلاسفرز ایسے ہیں جنہوں نے انشائیہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد، جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم کو انشائیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی ایک انگریزی ادیب ہیں جن کا نام جانسن ہے، انہوں نے انشائیہ کو ذہن کی آزاد ترنگ کہا ہے، یا آزاد ترنگ کا نام دیا ہے۔ جانسن نے انشائیہ کو آزاد ترنگ کا نام کیوں دیا ہے، اس پر تھوڑا ہم اگر غور کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے انشائیہ نگار اپنے ذہن میں جو کچھ آئے اس کا اظہار آزادانہ طور پر کرتا ہے، اور کسی موضوع کی بھی اسے کوئی قید نہیں ہوتی۔ کائنات کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے موضوع پر بھی انشائیہ نگار قلم اٹھا سکتا ہے اور اپنے انداز میں اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ انشائیہ نگار موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اپنے تاثرات بیان کرتا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی یہ خوبیاں ہیں جس میں بے بکر انداز یا آزادانہ رویہ یا آزاد خیالی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انشائیہ کو جانسن نے ذہن کی آزاد ترنگ کہا ہے۔ کچھ اچھے انشائیہ نگار جو گزرے ہیں انہوں نے زبان و بیان کی نزاکتوں سے واقفیت کا ہونا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذاتی مشاہدات اور تجربات، اس کو بھی انہوں نے لازمی قرار دیا ہے۔ چونکہ انشائیہ نگار ہلکے پھلکے انداز میں فکر و فلسفے کے مشکل نکات بھی بیان کر سکتا ہے اور باتوں باتوں میں بڑے پتے کی بات بھی کر جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اسے لائٹس سے کہا گیا ہے، یعنی کہ ہلکا پھلکا ڈھنگ، ہلکا پھلکا انداز، یہ مختصر ہلکا پھلکا مضمون جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں فکر و فلسفے کی باتوں کو بھی، اس کے نکات کو بھی بہت اچھے ڈھنگ سے انشائیہ نگار پیش کر سکتا ہے۔ یہی کچھ خصوصیات ہیں جو انشائیہ کو اردو کی دوسری اصناف سے ممتاز کرتے ہیں یا منفرد دکھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مغرب کے ایک دو ادیب ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جو تعریفیں بیان کی ہیں، ان تعریفوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انشائیہ کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ یوں تو خاص لفظوں میں ادب کی کسی صنف کی تعریف کرنا، اس کو سمیٹنا بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہر ایک کا نظریہ اپنا اپنا الگ ہوتا ہے۔ کوئی کسی چیز کو ضروری قرار دیتا ہے تو کوئی کسی چیز کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ مغربی ادب سے یا انگریزی ادب سے ہمارے اردو ادب میں منتقل ہوئی صنف ہے، تو اس میں اس سے جو کہا گیا ہے، انگریزی ادب کا لفظ اس سے ہے مضمون، جس کو ہم انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہا گیا ہے، یا انشائیہ اسی کی ایک قسم کہا گیا ہے۔ اس کے جو مضمون جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہت وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے انگریزی ادب میں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ایسے کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ انشائیہ کو
لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کہا جاتا ہے. تو ہم اگر ایسے کی تعریف کا مطالعہ اچھے سے کرتے ہیں تو ہم کو انشائیے کی تعریف سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یوں ہے: ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے ایسے اوسط لمبائی کا ایک ایسا مضمون جو عموماً نثر میں ہوتا ہے اور جس میں سہل اور سرسری انداز میں کسی موضوع سے، اور سچ پوچھے تو صرف اس موضوع سے بحث کی جاتی ہے جو لکھنے والے کو متاثر کرتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کچھ باتیں اس تعریف سے ہم کو واضح ملتی ہیں جس کو سمجھنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون ہے یا اس سے ہے. ادب کی ایسی صنف کہا گیا ہے ایسے کو جس کی لمبائی اوسط ہونی چاہیے یا اوسط لمبائی کا ایک مضمون ہونا چاہیے جو عموماً نثر میں ہو، شاعری میں نہیں ہونا چاہیے، نثر میں ہونی چاہیے، اور جس میں سہل اور سرسری انداز میں کسی موضوع سے، سہل اور سرسری یعنی کہ آسان انداز ہو جو سب کو سمجھ میں آئے، اس قسم کا آسان ہو، اور سرسری بھی ہونی چاہیے، اس میں تفصیلی یا ڈیپلی اس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے. جو بھی موضوع ہے اس کو، جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے، جس موضوع پر ایسے لکھا جا رہا ہے یا انشائیہ لکھا جا رہا ہے، اسے ہم کیا کریں گے، سرسری طور پر اور سہل انداز میں ہم پیش کریں گے. اور اس میں، اس ایسے میں لکھنے والا جس چیز سے متاثر ہوا ہے وہ اسی موضوع پر بحث کرے گا. یہ جو تعریف بیان کی گئی ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں، ایسے کی تعریف بیان کی گئی ہے. اب یہاں پہ دوسری اور جو تعریف ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کا انداز سادہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ غیر مصنوعی ہو. گریٹ ایسیز آف آل نیشنز عنوان سے ایک کتاب ایف ایچ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کا انداز سادہ ہو اور دوسرے یہ کہ غیر مصنوعی ہو، یعنی کہ بناوٹی نہیں ہونی چاہیے. سادہ ڈھنگ سے تو بات پیش کرنی چاہیے اور اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جھوٹ موٹ کی باتوں کو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یا اس کو کوئی جگہ نہیں دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ انشائیے میں بے تکلف انداز بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو انداز بھی کس طرح سے ہونا چاہیے انشائیہ نگار کا؟ بے تکلف انداز ہونا چاہیے، بالکل بغیر ہچکچائے، بغیر ڈرے. وہ جس چیز سے متاثر ہوا اس کے بارے میں آزادانہ طور پر اپنے خیالات کو اس میں قلم بند کرنے چاہیے. اور بے تکلفانہ انداز اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس میں مصنوعی پن کا شائبہ تک نہیں، یعنی کہ مصنوعی پن یا پھر جھوٹی باتوں کو اگر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس میں بے تکلفانہ انداز ہمارا قائم رہے گا. ورنہ ہم مصنوعی پن اس میں پیدا کر دیتے ہیں تو حقیقت سے پرے ہو جائے گا، وہ اس میں جھوٹ موٹ کی باتیں بہت ساری شامل ہو جائیں گی. اور ایک دوسرے رائٹر ہیں ہوسٹن پیٹرسن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گریٹ ایسیز کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے ایک تفصیلی ایسے کی تعریف بیان کی ہے جس سے سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہوگی. انشائیہ ایک نثری تحریر ہے جو 1 سے لے کر 20 یا 30 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے. تو انہوں نے گریٹ ایسیز جو پیٹرسن نے کتاب لکھی ہے، ہوسٹن پیٹرسن نے، انہوں نے ایسے کی جو تعریف ہے، انشائیہ کی جو تعریف کی ہے، اس میں پہلی شرط انہوں نے کیا قرار دی ہے کہ انشائیہ ایک نثری تحریر ہے، اس میں شاعری کی، نظم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ 1 صفحے سے 20 صفحہ تک، 20 یا 30 صفحہ تک مشتمل ہو سکتا ہے، جس میں کسی بھی موضوع سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا انداز شخصی بھی ہو اور غیر مصنوعی بھی ہو. پھر انہوں نے وہی بات کو دہرایا ہے کہ اس میں جو بات پیش کی جا رہی ہے یا جو موضوع
جس پر اپنے خیالات قلم بند کیے جا رہے ہیں، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ شخصی ہونی چاہیے اور غیر مصنوعی ہونی چاہیے. اس میں حکیمانہ فکر تو ہو سکتی ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ نہیں. اس میں فکر کا عنصر ہونا چاہیے لیکن سنجیدگی کے ساتھ نہیں، مزاحیہ انداز میں فکری باتوں کو بھی پیش کیا جانا چاہیے. اس میں فلسفہ تو ہوگا لیکن فلسفانہ باخبری نہیں. فلسفانہ باتیں پیش کی جائیں گی لیکن اس کا ڈھنگ جو رہے گا پیش کرنے کا، وہ فلسفانہ ڈھنگ یا اس کے قواعد وغیرہ کے حساب سے نہیں پیش کیا جائے گا. اس میں ایک غیر مربوط وحدت ہوگی اور موضوع سے خوشگوار انحراف بھی ہوگا. اب یہاں پہ دوسری ایک اہم بات انہوں نے بتائی کہ غیر مربوط وحدت ہوگی، یعنی کہ کوئی ایک تاثر تو ہوگا، غیر مربوط یعنی کہ جڑا ہوا نہیں، ایسا ایک تاثر تو ہونا چاہیے. اور موضوع جو ہے موضوع سے انحراف پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہونی چاہیے. انشائیہ نگار کے نقطۂ نظر اور رائے سے اتفاق ضروری نہیں اور وہ اپنے نقطۂ نظر اور رائے سے اتفاق کرنے پر بھی مجبور نہیں کرتا. آگے انہوں نے کہا ہے کہ انشائیہ نگار کے نقطۂ نظر اور رائے سے اتفاق رکھنا قارئین کے لیے ضروری نہیں ہے اور وہ اپنے نقطۂ نظر اور رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتا قارئین کو. انشائیہ نگار ایک دوست کی طرح اپنی بات کہتا ہے، تو انشائیہ نگار جو بھی بات کہے گا وہ اپنے ایک دوست کی طرح کہہ دے گا اور اس کو مکمل کر دے گا. وہ الفاظ کو برتنے کا فن جانتا ہے. الفاظ کو برتنے کا فن یہ بہت ہی اہم خوبی ہے. اس سے منتخب الفاظ کا استعمال، یعنی کہ جہاں جس لفظ کی ضرورت ہے صحیح ڈھنگ کا بے جا الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور مناسب الفاظ جو ہیں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات پیش کریں، یہ تمام خوبیاں ہم کو اس میں دیکھنے کو ملنی چاہیے. انشائیہ میں ورجینیا وولف کے نزدیک انشائیہ نگار کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ اسے کس طرح لکھنا چاہیے. ورجینیا وولف انگریزی کے ایک رائٹر ہیں، تو ان کا بھی کہنا ہے کہ انشائیہ نگار کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انشائیہ نگار کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لکھنا چاہتا ہے. انشائیہ کو ترجمہ کرنے سے اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا کہ غزل کا ترجمہ کرنے سے غزل کو پہنچتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ دوسرے مضامین کے تراجم کرنے سے یا دوسرے انشائیوں کے تراجم کرنے سے انشائی کو اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا کہ ایک غزل کو دوسری زبان کی غزل کو ترجمہ کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کا جو اصل ہے وہ باقی نہیں رہتا. انشائیہ نگار جو ہلکے پھلکے ڈھنگ سے جو طنز و مزاح کرتا ہے وہ اس میں قائم نہیں رہ سکتا. اسی لیے یہ شرط ضروری قرار دی گئی ہے، یہ بتائی گئی ہے. ان تعریفوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشائیہ میں کچھ چیزیں یا کچھ خوبیاں ضروری ہیں جن کے بغیر انشائیہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس میں سہل زبان کا استعمال ہونا، انداز سرسری ہونا چاہیے، شخصی احساسات ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ تاثرات کو بھی اس میں جگہ دی گئی ہے. اور جس موضوع پر انشائیہ لکھا جا رہا ہے اس موضوع سے لکھنے والا اگر متاثر ہے تو ہی وہ کہیں جا کر اس کو کسی ایک جس چیز سے متاثر ہے اسی کے بارے میں لکھے گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اردو میں بھی کچھ تعریفیں یا کرنے والوں نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک ہی تعریف بتا کر آگے بڑھتا چلوں گا، جس میں ڈاکٹر محمد حسنین نے کہا ہے کہ مزاح کو ذاتی طور پر میں انشائیہ کا جوہر اعظم
قرار دیتا ہوں۔ انشائیہ میں مزاح کو محمد حسنین نے سب سے بڑی خوبی قرار دیا ہے۔ یہی انشائیہ نگار کی سیرت و سرشست کا خمیر ہے اور یہی اس کے فن کا جلوہ صدرنگ بھی ہے۔ حسنین صاحب کے مطابق مزاح انشائیہ نگار کی سیرت و سرشست کا خمیر ہے، یعنی کہ اس کی جو شخصیت میں جو خوبیاں ہیں اس کی جو فنی صلاحیت ہے اس کا خمیر مزاح میں ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہی اس کے فن کا جلوہ صدرنگ بھی ہے، جس کی وجہ سے انشائیہ کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، یا اس کی ایک ایسی خوبی جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ مزاح ہی ہے۔ مضمون نگار اور انشائی نگار کا فرق اس وقت پوری طرح سامنے آتا ہے جب دونوں ایک ہی موضوع پر ٹکتے ہیں۔ چونکہ ہم ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ مضمون ہو جائے گا، اور انشائیہ جو ہو گیا لائٹ ایسے کہے گا یا پرسنل ایسے کہلائے گا، تو اس لیے ایک فرق ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انشائیہ اور مضمون دونوں میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا ہے کہ انشائیہ نگار کا نقطہ نظر ہمیشہ شخصی اور ذاتی ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کا نقطہ نظر ہمیشہ شخصی اور ذاتی ہوتا ہے، فکر کی گہرائی کے باوجود وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ فکری عنصر تو اس میں انشائیہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو سنجیدہ انداز سے نہیں پیش کرتا بلکہ مزاحیہ انداز میں ہی پیش کرتا ہے۔ اس کے رویے میں خواہ کوئی بھی موضوع ہو، شگفتگی اور شادابی ہوتی ہے۔ انشائی نگار ہمیشہ اپنے موڈ کے تابع ہوتا ہے۔ انشائی نگار خارجی اشیاء کے ذریعے داخلی احساسات اور کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ انشائی نگار کیا کرتا ہے کہ خارجی اشیاء کے ذریعے، جو خارجی اشیاء ہیں ان کے ظاہری ہیں دکھانے والے ہیں، ان کے ذریعے داخلی احساسات اور کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جو کچھ بھی احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کی ترجمانی وہ ظاہری اشیاء کے ذریعے یا خارجی اشیاء کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشائیہ ایک اوسط لمبائی والا ایک مضمون ہے، جس میں صرف اور صرف عموماً نثر ہی دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں سہل اور سرسری انداز ہونا چاہیے، اور جس موضوع پر انشائیہ لکھا جا رہا ہے وہ لکھنے والے کو متاثر کیے ہوئے موضوع پر ہی انشائیہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور اس کو اضافہ کریں گے ہم تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انداز جو ہونا ہے وہ انشائیہ نگار کا نقطہ نظر جو ہونا چاہیے وہ شخصی اور ذاتی ہونا چاہیے۔ اس میں فکر کی گہرائی ہوتی ہے لیکن اس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، فلسفانہ باتیں ہوں گی لیکن فلسفانہ قاعدہ نہیں رہے گا، اور موضوع میں شگفتگی اور شادابی وغیرہ بھی رہے گی، اور یہ تمام کی تمام باتیں انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہیں، اور اسی کو ہم انشائیہ کہہ سکتے ہیں۔ موٹے لفظوں میں انشائیہ یعنی کہ ایسا مضمون جسے ہم پرسنل ایسے یا پھر لائٹ ایسے کہہ سکتے ہیں، مغرب سے اردو ادب میں آئی ہوئی ایک صنف ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رواج سب سے پہلے مغربی ادب یعنی کہ انگریزی ادب میں ہوا، اور اس سے ہی ہمارے اردو ادب میں منتقل ہوا ہے۔ جیسا کہ انشائیہ کے معنی یا انشائیہ جو لفظ ہے وہ انشاء سے بنا ہے، جس کے معنی عبارت اور یہ تحریر کے ہیں، اور اسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا پھلکا ایک مضمون انشائیہ کہلاتا ہے۔ شکریہ۔